پھر آیت نمبر 3 کے آخری حصے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرجع البصر، اپنی نگاہ کو لٹا کر دیکھو، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کسی قسم کی کوئی دراڑ بھی نظر آئے گی؟ اب آیت مبارکہ میں جو لفظ رجع آیا ہے، اس کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے لوٹنا، مگر یہ خوبصورت لفظ جو ہے یہ اسلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ گیا ہے، تو گویا کہ رجع کا مطلب ہوتا ہے اپنی فطرت، اپنی اصل کی طرف لوٹ جانا۔ اب اس لفظ کو جو ہے وہ بصر کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اپنی نگاہ کو لٹا کر دیکھو، اور بصر کا لفظ جیسے ہم اردو زبان میں بصیرت لفظ بولتے ہیں کہ تم بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کو دیکھو۔ یہ دونوں الفاظ بہت خوبصورت ہیں، رجع آپ کی فطرت، بصرہ آپ کی بصیرت، کہ اپنی فطرت کی آنکھ کھول کے، اپنی بصیرت کی آنکھ کھول کے پھر تم اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کو دیکھو، تو تمہارے دیکھنے کا انداز ہی بدل جائے گا، تمہاری سوچ ہی بدل جائے گی۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا کسی چیز کو دیکھنے کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے۔ اگر ایک درخت ہے، ایک شخص یہ کہے گا اس کے پتے بہت گرتے ہیں، یہاں آ کے چڑیاں بیٹھتی ہیں وہ گند کر کے چلی جاتی ہیں، تو گویا کہ وہ اس کے منفی پہلو کو دیکھے گا۔ ایک دوسرا انسان درخت کو دیکھے گا، وہ کہے گا کہ اس سے کتنے پرندے کھا لیتے ہیں، اس کا سایہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو گویا کہ ایک ہی منظر، ایک ہی چیز کو دیکھنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ مختلف بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ دو خوبصورت الفاظ لائے گئے ہیں کہ عام نظر سے نہیں دیکھنا، سطحی نظر سے نہیں دیکھنا، بصیرت اور فطرت کی نظر سے دیکھنا۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ فطور آیا ہے۔ فطور کا ایک معنی تو ہوتا ہے پھٹ جانا، کاٹنا، دراڑ کا پڑ جانا۔ کچھ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں تفاوت کا لفظ آیا تھا، اور تفاوت سے مراد جو ہوتا ہے وہ بڑا گیپ ہوتا ہے، بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اور اس حصے میں جو فطور کا لفظ آیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا گیپ یا چھوٹا سوراخ، معمولی سی دراڑ۔ جو دراڑ ہوتی ہے وہ بعض اوقات ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میری تخلیق میں کسی بھی قسم کی کوئی بڑے لیول کی بے ترتیبی نظر آتی ہو، یا پھر فطور کوئی چھوٹا سا سوراخ، کوئی چھوٹی سی بے ترتیبی، کوئی دراڑ تمہیں میری کسی تخلیق میں نظر آتی ہے، یعنی کہ اگر تم میری تخلیق میں بڑی خامی نہیں نکال سکتے تو کوئی چھوٹی سی خامی نکال کے بتا دو۔ اور پھر مفسر کرام فرماتے ہیں کہ فطور کا لفظ جو ہے یہ فطرہ سے ہے، اور فطرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تخلیق کرنے کے جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں اس کو فطر کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کنواں کھود رہا ہے اور وہاں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، تو وہ شخص جس نے پہلی کھدائی کے لیے کدال کو چلایا تھا وہ کہے گا کہ میں اس کنویں کا فاتر ہوں، کیونکہ سب سے پہلے کھدائی کے لیے کدال یہاں میں نے چلائی تھی۔ اب اس لفظ کو اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تم میری جس تخلیق کو بھی دیکھتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں ہے، یعنی کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ ادھوری ہے، وہ ابھی بن رہی ہے، یا تم میری جس تخلیق کو بھی دیکھتے ہو تو وہ انتہائی میچور، پختہ حالت میں ہے۔ مثلا جب انسان دنیا میں آتا ہے تم کیا دیکھتے ہو کہ آدھا انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے اور کیا آدھا انسان باقی دنیا میں آ کے بنتا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے وہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں بن کے پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ آسمان کو دیکھو، کیا آدھا بنا ہوا ہے، آدھا ادھورا رہ گیا ہے۔ گویا کہ ہر تخلیق کے بارے میں اللہ پاک کا یہ دعویٰ ہے۔ ہم دنیا میں جب مکان بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا لینٹر نہ پڑا ہوا ہو، جس کا پلستر نہ ہوا ہو، تو اس مکان کو دیکھ کے ہماری کیا تھنکنگ ہوتی ہے، اور جس گھر کو ہم پورا مکمل کمپلیٹ فرنش دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے ہماری کیا رائے ہوتی ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیا منظر ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں میری ہر تخلیق کو دیکھو گے کہ مکمل، میچور، پختہ اور فرنشڈ ہو کے وہ تمہارے سامنے آئی ہے۔ گویا کہ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مکمل اور بھرپور کائنات جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ کو لٹاؤ، کرتین، بار بار لٹاؤ۔ اب یہاں پہ ثم کے ذریعے اللہ پاک بات فرما رہے ہیں۔ ثم عربی زبان میں تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی کہ گیپ کے لیے آتا ہے، تھوڑے سے وقفے کے لیے آتا ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، تسلی کرو، پھر دوبارہ سے اپنی نگاہ کو لٹا کے دیکھو کہ شاید تمہیں پہلی مرتبہ کوئی کمی نظر نہ آئے تو اب دوسری مرتبہ تمہیں کوئی کمی نظر آ جائے۔ مفسرین کرام نے اس کو بہت خوبصورت بیان کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پہلی مرتبہ کسی شہر کو دیکھتے ہیں، کسی انسان سے ملتے ہیں یا کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کل جدید لذیذ، کہ ہر جدید چیز جو ہوتی ہے وہ لذیذ ہوتی ہے،
جب نیا موبائل کا ماڈل آتا ہے، گاڑی کا نیا ماڈل آتا ہے، نیا سوٹ آتا ہے، ہماری اس کے بارے میں کیا رائے ہوتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہی چیز ہمیں کیسی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی کمی کوتاہی نہ نظر آ رہی ہو کائنات میں، اللہ پاک فرماتے ہیں رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرو، دوسری مرتبہ دیکھو، تیسری مرتبہ دیکھو۔ کرتین کا لفظ جو ہے وہ آیت مبارکہ میں آیا ہے۔ مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ کرتین کے اندر یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار میری فطرت کو دیکھو، میری تخلیقات کو دیکھو، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھو۔ تو گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک دعوت بھی مل رہی ہے کہ کائنات میں غور و فکر کریں۔ جب ہم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو کبھی آسمان کو اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں، سورج، چاند، ستاروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو کبھی میں نے اس نظریے سے سوچا ہی نہیں کہ یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے، اس کا میری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کمیاں تلاش کرنے کے لیے تو نہیں دیکھیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی خوبیاں تلاش کرنے کے لیے بھی نہیں دیکھا۔ یہاں پر مفسرین کرام بہت اہم بات فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کافروں کا اعتراض نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ آپ سناتے ہیں، آپ دکھاتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ نبی علیہ السلام سے معجزات مانگا کرتے تھے، یہ دکھا دیں، یہ دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے۔ جبکہ اللہ پاک ان کو کیا جواب دیتے ہیں کہ اگر تم نے دیکھنا ہے اور معجزہ ہی اگر دیکھنا ہے تو یہ کائنات میرا بہت بڑا معجزہ ہے، تم اسے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ لہٰذا یہ دنیا دیکھی جانے والی چیز ہے، بار بار دیکھے جانے والی چیز ہے۔ اللہ پاک نے جس نظام کو اتنا پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے، انسان اس کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا، اور اس کے لیے اس میں کوئی اپیلنگ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دنیا دیکھے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ جو سفر نہیں کرتا اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا، کیونکہ جب آپ سفر کرتے ہیں، جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ آیات قرآنی جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں۔ لہٰذا کائنات دیکھے جانے والی چیز ہے، اگر تم نے دیکھنا ہے تو جس کو دنیا دیکھ کے نہیں سمجھ آتی رب کیا ہے، تو اس کو کسی اور معجزے سے بھی بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور قرآن سنے جانے والی چیز ہے، قرآن جو ہے وہ دکھائی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ سنے جانے والی اور محسوس کی جانے والی چیز ہے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے، تو انہیں معجزات دکھائے گئے تھے، اور جب ان لوگوں نے معجزے کو نہیں مانا تو جب معجزے کی جو ہے بے تکریمی کی جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ عذاب کی صورت میں آتا ہے۔ لہٰذا اس امت نے بھی کہا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے، لیکن اس امت کو معجزات نہیں دکھائے گئے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی رحمت تھی کہ اگر یہ معجزہ دیکھ کے نہیں مانے تو ان کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا، اس لیے ہمیں معجزہ نہیں دکھایا گیا مگر ہمیں کائنات دکھائی گئی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ینقلب الیک البصر خاسئ وہو حسیر، یہ تمہاری نگاہ لوٹ کر واپس آ جائے گی تھک کر اور رد ہو کر۔ یہاں پر آیت مبارکہ میں دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کسی قسم کی کمی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو اس کی نگاہوں کو دو ریئیکشن دیکھنے پڑیں گے۔ ایک فرمایا کہ خاسر، خاسر کا مطلب ہوتا ہے تھکا ہوا ہونا، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نفرت اور کراہت کے ساتھ دور کر دینا۔ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کونوا قردۃ خاسئین، بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ اب تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے تو اس کو دھتکار دیتا ہے، تو اس کے لیے لفظ خاسر کا استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ خسیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی شرمندگی ہوتا ہے، اور دوسرا عربی زبان میں خسیر کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان جب اپنی پگڑی اتار کے کسی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی عزت اب ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ ایسی شدید ندامت اور ذلت کہ انسان اپنی ٹوپی اتار کے کسی کے قدموں میں رکھ دے۔ اب ان دو الفاظ کی آیت مبارکہ کے ساتھ کیا مناسبت ہے، تو اہل علم اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ دو پرانے دوست آپس میں ملے، ایک اپنی بائک کے اوپر سوار تھا، دوسرا پیدل چل رہا تھا۔ تو بائک والا دوست اپنے دوسرے دوست سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بائک بھی دی ہے، اور میرا کوئی 5-10 مرلے کا گھر بھی ہے، میری مہینے کی کوئی 30-40 ہزار تنخواہ بھی ہے، اور وہ اس کو بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے کہ یہ بیچارہ تو پیدل چل رہا ہے۔ اور جب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ پاس ہی میرا گھر ہے، چلو آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتا ہوں۔ تو جب اس کا بائک اس کے گھر کے پاس آتا ہے تو جو اس کے گھر کا گیٹ ہے اتنا اس کا پورا گھر بھی نہیں ہوتا، اور آگے جا کے وہ اس کا عالیشان محل دیکھتا ہے، اس کی گاڑیاں دیکھتا ہے، تو اس وقت جو اس کو ندامت محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو روب دے رہا تھا اپنی 30-40 ہزار کی تنخواہ کا، اپنی بائک کا اور 5-10 مرلے کے گھر کا، تو اس وقت جو وہ ذلت محسوس کرتا ہے، جو چھوٹا پن محسوس کرے گا یا احساس کمتری محسوس کرے گا، وہ لفظ خاسر کے اندر اور حسیر
کے اندر معنی پایا جا رہا ہے کہ انسان یہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو ہے وہ کمی تلاش کرتا ہوں، پھر جب وہ جا کے اس کائنات کو دیکھے گا، پھر جب وہ سمندروں کی وسعت کو، آسمان کی وسعت کو، اللہ پاک کی تخلیق کے ہر شاہکار کو دیکھے گا، تو اس کو جو حدت محسوس ہوگی، جو ذلت اور جو احساس کمتری محسوس ہوگی، وہ اس لفظ خاسر اور حسیر کے اندر پائی جاتی ہے۔ مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سمجھتا جائے گا، اس کو ایکسپلور کرتا جائے گا، اس کو اپنا چھوٹا پن، اپنی حقارت، اپنی عاجزی اتنی ہی زیادہ سمجھ آنے شروع ہو جائے گی کہ میرے جیسا ایک چھوٹا سا انسان، اتنا حقیر سا انسان، وہ اس رب کی کائنات میں چلا ہے کمیاں تلاش کرنے کے لیے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی جس تخلیق کو دیکھتے ہیں، مثلا ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا انسان نظر نہیں آتا، سمندر کے اوپر کشتی میں بیٹھا انسان، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو آسمان کے نیچے کھڑا دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی جس تخلیق کے بارے میں بھی جب دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ کتنا چھوٹا، کتنا معمولی، کتنا حقیر نظر آتا ہے۔ یہی معنی اس خاصر اور حسیر کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں یہ 4 آیات کا جو پیسیج ہے، اس میں گویا کہ ایک بات کی جا رہی تھی، تو اس کا آغاز کس کے ساتھ ہوا تھا؟ تبارک الذی بیدہ الملک سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کا اختتام کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ خاسر اور حسیر کے اوپر ہو رہا ہے کہ انسان بہت ہی عاجز اور بہت چھوٹی مخلوق ہے۔ اس کا رب جتنا بڑا ہے، جتنی وسعتوں والا ہے، تو اس کا یہ بندہ اتنا ہی حقیر اور اتنا ہی معمولی ہے۔ پھر مفسر کرام ان آیات کے بارے میں جو نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا ذکر کیا، یہ 2 باتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی 2 جہتوں کا ذکر کیا کہ یہ آپس میں مربوط بھی ہیں اور یہ تہبت ہے، یعنی کہ لیئرز کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو لٹا کر دیکھو، تو ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ کا ذکر کیا، تو گویا کہ ہر بات کا 2 مرتبہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ مفسر کرام یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ آسمانی دنیا کے ساتھ انسان کی زندگی کا تعلق بھی دوہرا ہے۔ وہ کیسے کہ ایک مرتبہ ہماری روح جو ہے وہ آسمان سے زمین پر آئی ہے، اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو دوبارہ اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ آسمانوں کے اوپر جاتی ہے۔ تو گویا کہ آسمان کے ساتھ ہمارا تعلق بھی جو ہے وہ گویا کہ 2 جہتوں کے ساتھ ہے یا 2 انداز میں ہے، ایک طرف ہمارا آنا اور پھر یہاں سے دوبارہ وہاں اوپر جانا۔